السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ابھی حالت حاضرہ میں جو بھی چل رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس چیز کو علماء کرام، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کیا فرماتے ہیں اور کس طریقے سے، کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور حضور مفتی سلمان اظہری کے بارے میں کیا بیان کیے ہیں، میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آصف رضا سیفی صاحب جو بہت بہترین لہجے کے مالک ہیں اور بہت بہترین انداز سے ہمیں اپنی باتوں سے، حضور کی ذکر و اذکار سے ہمارے دل کو مطمئن کرتے ہیں، تو حالت حاضرہ میں مولانا آصف رضا سیفی کیا فرماتے ہیں اور سومناتھ مندر کی ایک واقعہ ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، وہاں پہلے کیا تھے اور وہاں پر شہید اسلام ہے۔ آپ تمامی حضرات یہ سب چیز بغور سماعت کریں گے، اور ابھی جو مفتی سلمان اظہری کو کئی مہینے پہلے گرفتار کیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آصف رضا سیفی یہ بھی بتایا کہ شاید کہ ہمیں بھی جیل ہو جائے، تو اس کے اندر کا پورا واقعہ، پوری بات کیا ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ سے کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ توجہ دیجیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ 4 دن پہلے کیا ہوا معلوم ہے؟ ہندوستان میں ایک شہر ہے، گجرات کا بارڈر ہے، جہاں سومناتھ جیسی مشہور جگہ ہے، سومناتھ جسے کہتے ہیں، جسے ویراول اسٹیشن کا نام ہے۔ میں بہت گیا، 30 سال سے وہاں پر گیا، 10,000 سے زیادہ وہاں پر شہیدوں کی مزارات ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، سننا غور سے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن آپ سے کہتا ہے حالات کیا ہیں۔ مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب نے ایک جملہ اتنا کہا تھا، یہ بھی دور بھی ختم ہو جائے گا۔ کتنے سال، کتنے مہینے ہو گئے ابھی جیل میں، سال نہیں مہینے ہو گئے ابھی جیل میں، اور عنقریب میں بتا دوں آپ سے مائک پر، آپ اب آنے والے دنوں میں روز سنیے گا آصف بھائی بھی جیل چلے گئے، فلانا صاحب بھی جیل چلے گئے، فلانا صاحب بھی جیل، یہ دور آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ہم زور سے سانس بھی نہیں لے سکتے، سمجھے؟ حضور کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، ہم چپ رہتے ہیں، بولے تو پھر ہم پر سخت دفعات لگتے ہیں، سخت قانون ہم پر نافذ ہوتا ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ 4 دن پہلے بولنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے ان نوجوانوں کو تھوڑی سی عقل آ جائے، جاگ جائیں، ان کے اندر اسلامی حس بیدار ہو جائے، ان کا اسلامی ضمیر زندہ ہو جائے۔ 4 دن پہلے ویراول جسے سومناتھ کہتے ہیں، جہاں غیر مسلموں کا بڑا دھارمک استھل ہے، اور یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1200 سال پہلے اسی زمین پر حضور محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کا مقصد ہندو اور مسلمان نہیں تھا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس حملے کا مقصد مذہب نہیں تھا۔ وہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پہ حملہ کرتا تھا، جبکہ محمود غزنوی کی فوج میں تقریباً 30% تو ہندوستان کے بڑے راجہ اور مہاراجہ کا سپورٹ تھا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ محمود سبکتگین کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کا نام تھا سبکتگین۔ ان کو بادشاہت کیسے ملی معلوم ہے؟ سن لیں آپ۔ محمود سبکتگین کہتے ہیں، سبکتگین، میں جنگل میں شکار پہ گیا تھا، میں نے ایک جانور پہ حملہ کر دیا، ہرن پہ۔ وہاں جائز تھا، اصول تھا، ہمارے ہاں منع ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے حملہ کر دیا، اس کے بچے کو میں نے قید کر لیا۔ ہرن، اس کی ماں تو بھاگ گئی، میں نے اسے قید کر لیا، رسی میں باندھ کر کے اسے گھوڑے کی پیٹھ پر یوں رکھا اور بیلٹ سے باندھ لیا، اور میں اپنا گھوڑا لے کے واپس آنے لگا، تو اس ہرنی کے بچے کو جس کو قید کیا تھا اس کی ماں میری پیچھے ہو گئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماں پیچھے چلتی تھی، بیٹے کی محبت میں وہ ماں پیچھے چلتی تھی۔ میں نے سوچا کہ تیر نکال کر کے اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لوں حملہ کر کے، میرے دل نے گوارا نہ کیا، ابھی تو بچہ ہی چلتا ہے، چلنے دو، بچہ ہی قید ہے میرے ساتھ۔ سبکتگین کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، اور وہ ہرنی بالکل میرے قریب آتی، کبھی مجھے دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا، اللہ اکبر، اللہ، کبھی مجھے دیکھتی، اپنے بچے کو دیکھتی، اور کبھی رب سے کچھ کہتی۔ سبکتگین کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس کا یہ انداز دعائیہ، اس کا یہ ملتجیانہ انداز، اس کا یہ عریضہ پیش کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں جو انداز تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں رک گیا۔ جب رک گیا تو ہرنی سامنے رک گئی، اس نے اپنے بچی کو للچائی نظروں سے دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر رب کی طرف دیکھا۔ کہتے ہیں مجھ سے، میں اس کے اشارے کو سمجھ گیا تھا، میں نے کہا بھوکا رہوں گا چلے گا، لیکن اس بچے کو میں ماروں گا نہیں۔ میں نے رسی کھول دی اور اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ میں کھڑا ہو گیا، بچے کو لے کے ہرنی چلی جا رہی تھی، اور بار بار مڑ کے پھر مجھے دیکھ رہی تھی، اور جب مڑ کر مجھے دیکھتی تو پھر رب کی طرف دیکھتی۔
مجھے دیکھتی اور رب کی طرف دیکھتی، مجھے دیکھتی اور رب کی طرف دیکھتی۔ تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، کتاب پڑھ کے دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہرنی چلی گئی تو میں گھر آ گیا، میرے دماغ پہ ہرنی بسی ہوئی تھی، اس کا بچہ، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، یہ دماغ پر میرے حاوی تھا۔ کہتے ہیں اس رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آواز اونچی آنی چاہیے، پیسوں کے دم پر حضور کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ عالم ہیں، پیر ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، BDC ہیں، پردھان ہیں، سنسد ہیں، ودھائک ہیں، IAS آئی PS آئی GD IGS DM آپ ہوم گارڈ سے لے کر کے ملٹری اور آرمی تک کچھ بھی ہو جائے، کسی عہدے کی بنیاد پر حضور کو نہیں دیکھا جا سکتا، حضور کو حضور کی مرضی سے دیکھا جا سکتا۔ سبکتگین کہتے ہیں حضور تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے، سبکتگین تم نے دن میں ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کیا ہے، جا تجھے میں نے اللہ سے کہہ کے ایک بادشاہ بیٹا عطا فرمایا۔ اسی کا نام محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس نے ہندوستان میں غیر مسلموں کے رسومات میں جو چیزیں معاشرے کی خرابی کے لیے تھی ان میں پابندی لگائی تھی، اس کو ہندو مسلم کا نام نہ دیجیے۔ وہ دو بڑے بادشاہوں کے دور کی لڑائیاں تھیں اور ایسی ہزاروں لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ جو مسلم بادشاہ تھے ان کی فوج میں 50% غیر مسلم فوجی تھے اور غیر مسلم بادشاہ تھے ان کی فوج میں 50% نان مسلم غیر مسلمان فوجی شامل تھے۔ یہ تو ہوتا رہا، اب یہ لڑائیاں زیادہ پیدا ہو گئی۔ 1200 سال پہلے کی بات ہے اور اس قلعے کا فاٹک جس ہاتھی کے سونڈ پر اپنے آپ کو بندوا کر کے جعفر و مظفر شاہ رحمت اللہ علیہ دو اللہ کے ولیوں نے اس دروازے کو توڑا تھا جہاں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھیں۔ معلوم ہے ان دو بزرگوں کی مزارات وہاں پر تھی۔ میں ابھی گیا تھا سومناتھ ویراول، تو میں نے حاضری دی ہے۔ قریب میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو لوگ گئے ہیں، ورنہ آج تم نے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑا، تم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا تو زمانہ تمہارے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دے گا اور اٹھا رہا ہے۔ ابھی دیکھو ایک ڈاسنا کے اس مہنت نے جس کا نام یتی نرسنگانند ہے، اس نے میرے نبی کی شان میں کیسی گستاخی کی۔ ہم حکومت ہند سے، ہم شاسن پرشاسن سے مانگ کرتے ہیں، ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف FIR درج کر کے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسی گستاخی کرنے کی جرت گوارا نہ کر سکے، اس لیے کہ کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کو برا کہا جائے۔ صحیح بات، کسی مذہب نہیں، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کو برا کہا جائے۔ لوگ مشہور ہونے کے خاطر، لوگ اپنے آپ کو ہیڈ لائن میں رکھنے کے خاطر یہ سستی شہرت ڈھونڈتے ہیں اور میرے نبی کے اوپر ٹپڑیاں کرتے ہیں، میرے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پورے بھارت سے مانگ کی جا رہی ہے، جگہ جگہ FIR درج کرائی جا رہی ہیں۔ میں بھی آج اس جیتیا کے ممبر سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ہماری یہ مانگ ہے کہ اس کو جس نے کہ ہمارے نبی کی شان میں کلم کھلا گستاخی کی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، سمویدھان کے تحت اس کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور ہم کو حکومت ہند کا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہماری یہ مانگ ہے، بولو مانگ ہے کہ نہیں آپ سب کی؟ جی ہم سب کی یہ مانگ ہے، ہم سب کی یہ مانگ ہے، اس لیے کہ ہم ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ہم قانون سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں اور قانونی کارروائی کی مانگ بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم بڑے پیمانے پہ روڈوں پہ نکلیں گے، دھرنا پردرشن کریں گے، اس لیے کہ نبی کی عظمت سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ بے شک اگر ہماری مانگوں کو قبول نہیں کیا گیا اور ہماری مانگوں کے تحت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر ہم بڑے پیمانے پہ مارچ نکالیں گے، اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے، پھر چاہے ہم کو روڈوں پہ آنا پڑے یا پھر ہمیں میدانوں میں جمع ہونا پڑے۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ تو دوستو ابھی جو ایک پنڈت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کھلم کھلا اپنے منچ سے حضور کو برا بھلا کہا اور مسلمانوں کو یہ دلی چوٹ پہنچی اور مسلمانوں نے گھروں سے نکل کر دھرنا پردرشن دیا اور
روڈوں پر نکلا, FIR درج کیا اور اس یتی نرسمہانند پنڈت کو گرفتار کیا. بھی فی الحال وہ پولیس کے ارسٹ میں ہے, پولیس اس کو اپنے ساتھ رکھی ہے. ہم پرشاسن شاسن سے یہی امید کرتے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, اور جو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس طریقے کا آئندہ کچھ ٹپڑیاں کرے گا, ہم پرشاسن سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ اس کو ایسی کڑی سزا دیا جائے کہ قیامت تک کوئی دوبارہ حضور پر ٹپڑیاں نہ کر پائے. یہ اس کے لیے خاص ٹپڑیاں نہ کر پائے, یہ ایسا سزا ہو کہ دیکھنے کے بعد کوئی اپنے دماغ میں سوچے بھی نہ کہ ایسی گندی حرکت ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کیا جائے. ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور دوبارہ ایسی گندی زبان, گندی بولی ہمارے حضور پر نہ بولا جائے. تو مسلمانوں, آپ نے پہلی والی ویڈیو میں ضرور سنے ہوں گے کہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ نے کیا ہے بہترین لب و لہجے سے بتایا کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں, اس لیے یہ ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں, مصیبت آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑا ہے, ہم نے اللہ کے فرمانوں کو چھوڑا ہے, ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے, ہم نے مسجد میں جانے سے انکار کیا ہے, ہم نے مسجد جانا چھوڑا ہے. اس لیے ہمارے اوپر طرح طرح کے مصیبت آ رہے ہیں. ہم اگر مسجد میں جانا شروع کر دے تو ایسے بدتمیز بد اخلاق جو ہمارے حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, ان کے اندر جرت, ان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوگی کہ ہمارے حضور کی شان میں یہ ایسی گستاخی کریں. تو میں تمامی مسلمانوں سے یہی اپیل و گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات شریعت مصطفیٰ پر چلے اور نماز کی پابندی کرے اور ایک دوسرے سے اتحاد اتفاق رکھے, مسلمانوں سے اتحاد اتفاق رکھے, اور ایسے ایسے پاکھنڈی پنڈتوں کو منہ توڑ جواب دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.